اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یو ول بی فائن. ہم ایچ آئی وی ایڈس پڑھ رہے ہیں. اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپرچونسٹک انویژن. اپرچونسٹک انویژن یا اٹیکس کا مطلب ہے کہ ایسے ڈیزیز جب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جائے ایچ آئی وی وائرس کی وجہ سے. ایچ آئی وی وائرس ہمارے باڈی میں بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ کو تقریباً ختم کر دیتے ہیں. تو پھر ہمارے باڈی کی ریزسٹنس کمزور ہو جاتی ہے اور بہت سے بیماری اس پر ایزیلی اٹیک کر سکتے ہیں. تو ایسی بیماریاں جو کمزور امیون سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باڈی پر اٹیک کرے تو اس کو اپرچونسٹک انویژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اپرچونسٹک انویژن کون کون سے ہوتے ہیں. وین آور امیون سسٹم ویکن بائی ایچ آئی وی وائرس. کس کی وجہ سے؟ ایچ آئی وی وائرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو مینی انفیکشیس اینڈ نان انفیکشیس ڈیزیز فائنڈ دا وے اپرچونیٹی ٹو اٹیک آن آور باڈی. جب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جائے تو بہت سے انفیکشیس اور نان انفیکشیس ڈیزیز ہمارے باڈی میں آ جاتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ انفیکشیس ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں which is caused by virus, bacteria, parasite, etc. اور نان انفیکشیس ایسے ڈیزیز ہوتے ہیں which is generally caused other than وائرس، بیکٹیریا وغیرہ، جو عام باڈی میں کوئی نقصان آ جائے جس کا کازل ایجنٹ کوئی آرگینزم نہیں ہوتا، اس کو نان انفیکشیس ڈیزیز کہتے ہیں. تو ہمارے باڈی میں جو انفیکشیس اور نان انفیکشیس ڈیزیز ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اس وقت جب ہمارے باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہو جائے. اینڈ کاز مینی سم آف دا اپرچونسٹک ڈیزیزز یا انویژنز آر. کچھ اپرچونسٹک ڈیزیزز ہمارے پاس ہے. The first one that is pulmonary tuberculosis یعنی ٹی بی. اس میں جو پہلا نمبر کیا ہوتا ہے وہ ہے ٹی بی ہوتا ہے، یعنی لنگس کی ڈیزیز. بہت سارے بیکٹیریا جب ہمارے امیون سسٹم کمزور ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ پارٹس پر اٹیک کرتے ہیں. ون آف دیم از ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا جو ٹی بی کاز کرتا ہے. تو پلمونری ٹیوبرکلوسس از اے اپرچونسٹک انویژنس. سیکنڈ نمبر کینڈیڈیاسس آف ایسوفیگس، ٹریکیا اینڈ برونکائی اور لنگس. کینڈیڈیاسس یعنی یہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جو اس کا کازل ایجنٹ ہے کینڈیڈا البیکنس. یہ ایک فنجائی ہے اور جس کی وجہ سے جو ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کو کینڈیڈیاسس کہتے ہیں. اب کینڈیڈیاسس دو سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، ایک ڈائجسٹو سسٹم جس میں اسوفیگس آتا ہے اور ایک ریسپائریٹری سسٹم جس میں ٹریکیا، برونکائی، لنگز آتا ہے. اچھا، اس بیماری کے کچھ سمٹمز ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے وائٹ لیجنز آن لیننگ آف ایسوفیگس. ایسوفیگس کے یا ٹریکیا کے اندرونی طرف سفید دبے، وائٹ سپاٹس بنتے ہیں جہاں پر جو فنجائی ہے اس کی اٹیک ہو چکی ہوتی ہے. دوسرا سمٹم اس کا یہ فین ڈیورنگ سویلوئنگ. جب آپ کچھ چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو سویلوئنگ کے دوران یعنی نگلنے کے دوران یو ہیو بین observed پین، یو ول فیلنگ پین. ڈرائی ماؤتھ، یور ماؤتھ ول بی ڈرائی ایوری ٹائم. چیسٹ پین، یور چیسٹ ول بی پین یعنی درد ہوگا. ڈرائی ماؤتھ، خشک ماؤتھ ہوگا. تو یہ تو اس کے کچھ علامات ہوں گے جب یہ ڈیزیز کاز ہو جاتے. تو دوسرا جو ڈیزیز ہے ٹوکسوپلازموسس آف دا برین. برین کا ٹوکسوپلازموسس. اچھا، اس میں جو ہوتا ہے نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. ٹوکسوپلازموسس ڈیزیز کاز ہوتی ہے ایک پیراسائٹ سے، جس طرح ملیریا پیراسائٹ ہے وغیرہ. تو یہ ایک پیراسائٹ ہے جس کا نام ہے ٹوکسوپلازما. اس میں ٹوکسوپلازما گونڈی. ٹوکسوپلازما گونڈی ایک پیراسائٹ ہے جس کی وجہ سے ٹوکسوپلازموسس آف دا برین ڈیزیز کاز ہوتی ہے. اچھا، یہ ڈیزیز کیوں کاز ہو جاتی ہے؟ یہ پیراسائٹ کیوں ہمارے باڈی میں آ جاتا ہے؟ کس طرح یہ اٹیک کرتے ہیں؟ کاز بائی انڈر کوکڈ میٹ. جب ہم گوشت پکائے اور انڈر کوک ہو، اچھی طرح کوکنگ اس کی نہیں ہو تو اس کے کھانے سے بھی آ جاتا ہے. دوسرا یہ جو کاز ایکسپوجر ٹو انفیکٹڈ کیٹ فیسز.
یہ ڈیزیز چونکہ یہ وائرس یہ پیراسائٹ جو ہے ڈیزیز کاز کرتا ہے کیٹس میں. جب ایسے کیٹ جو انفیکٹڈ ہو اور جس کے فیسس کے ذریعے ہمارے مطلب رابطہ ہو جائے, مطلب ہم ٹچ ہو جائے, تو ایکسپوجر اس کے سامنے ہو جائے, تو اس سے وہ ڈیزیز ہمارے باڈی میں آ سکتا ہے, یعنی یہ پیراسائٹ ہمارے باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ علامات ہے, سم آف دا سمٹمز آف ٹوکسوپلازموس کیا ہے؟ فلو لائک سمٹمز, آپ کو فلو لائک اسکن, نزلہ زکام وغیرہ سٹارٹ میں ہوگا. باڈی ایکس, آپ کی باڈی جو ہے درد کرے گا. سوولن لمف نوڈز, جس طرح ہم نے HIV کے سمٹمز میں پڑھا تھا کہ سوولن لمف نوڈز ہوں گے, یعنی آپ کا جو نوڈز ہوں گے لمپیٹک سسٹم کے جو نوڈز ہے وہ سوولن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیڈ ایک, فیٹیگ, فیور, یعنی ہیڈ ایک سر کا درد, فیٹیگ تھکاوٹ, فیور تو آپ جانتے ہیں. تو دیز ول بی دی جنرل سمٹمز آف ٹوکسوپلازموسس آف برین, یعنی یہ کچھ علامات ہوں گے. Now we come to another opportunistic severe bacterial infection. اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا بھی ساتھ ساتھ میں اٹیک کرے گا. تو بیکٹیریا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیز ہے وہ بھی کاز ہوں گے, کیونکہ امیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے آلریڈی اور اس کو ایک موقع ملا ہے اٹیک کرنے کے. ریکرنٹ نمونیا, ریکرنٹ نمونیا کا مطلب ہے نمونیا کا بار بار آنا. اور نمونیا کیا ہے؟ اٹ از اے لنگ ڈیزیز ان وچ دا الویولائی بیکم ڈیمیجڈ. تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ الویولائی سولن ہو جاتی ہے, اس میں پس پیدا ہو جاتا ہے, پس مین پیپ. تو جب باڈی میں HIV کاز ہو چکا ہے, امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا, تو یہ ڈیزیز بھی اٹیک کرے گا, بار بار اس کا نمونیا ہوگا. ویژن لاس, یعنی اس کا جو نظر ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور اس کو چیزیں دکھانا مشکل ہو جاتے ہیں. نرو ڈیمیج, اس کا جو نرو سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دے گا, اس طرح اس کا یادداشت مطلب کمزور ہو جائے گا, اس کا تھنکنگ کمزور ہو جائے گا وغیرہ. برین امپیئرمنٹ اور ڈیٹریوریشن کا مطلب ہے خراب ہونا, کمزور ہونا. امپیئرمنٹ کا مطلب ہے خراب ہونا, کمزور ہونا. تو برین آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں تھنکنگ کے لحاظ سے اور فیصلہ کرنے کے لحاظ سے, چیزیں دیکھنے کے لحاظ سے, تو چیزیں بھولنے کے لحاظ سے. تو ٹربل ان تھنکنگ میں ہو جاتا ہے. برین امپیئرمنٹ یا ڈیٹریوریشن کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ٹربل ان تھنکنگ مطلب سوچ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. لاس آف کوآرڈینیشن, مطلب کوآرڈینیشن میں مدد دقت ہو جاتی ہے, تک وہ کوآرڈینیشن نہیں کر سکتا, چلتا صحیح نہیں کر سکتا, باتیں صحیح نہیں کر سکتے. بیہیویئرل چینجز, مطلب اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں چینجز آ جاتا ہے, ملنے میں سونے میں, اس میں چینجز آتے ہیں. تو اس چینجز کو کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئرل چینجز. تو یہ آج ہم نے وہ ڈیزیز یا اپورچونسٹک انویژن پڑھا جو جب امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ڈیزیز ہمارے باڈی میں اٹیک کاز کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم اور بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو سروائیول کا جو چانسز ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ. والسلام.